نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ ہم جو انسانی سوچ اور فکر کے بعد ایک تجزیے کے طور پر ایک ضرب المثل ایک پرووربس کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، اگرچہ انسان دوسروں سے سبق سیکھ کر اپنے لیے منزل کا تعین کرتا ہے، اور بالخصوص وہ ایسے جو پہلو ہیں جو کسی سے پنہاں بھی نہ، اور وہ اصول جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر جو ہے نہ اس کو صرف استعمال کرتے ہیں بلکہ اس کی افادیت اور اس کی یونیورسل ٹروتھ کے طور پر اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوں۔ المیہ یہ ہے پاکستان کے اندر کہ ہم ان پہلوؤں سے بھی وہ علم کے جو ماخذ ہیں جو پرووربس کی صورت میں ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، ان پہ یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن جو فقدان ہمیں نظر آتا ہے اور وہ عمل کا نظر آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ اصلاح کا کانسیپٹ جو ہے وہ کم پیدا ہوتا ہے، اور جو ایک نیگیٹو ایکسپیکٹس آف دا لائف جو ہے وہ ہمارے سامنے زیادہ یہاں ہوتے ہیں۔ ایسی ہی ایک پروورب جس کی پاکستان کو اشد ضرورت تھی، لیکن ہم اپنے پاکستان کے اندرونی معاملات ہوں یا بیرونی معاملات ہوں اس کو اسی بنیاد کے اوپر، اس کی نیگیشن کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ چلانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ آج اسی ایک پروورب کی روشنی میں پاکستان کا جو طرز فکر و عمل اس پروورب کے مطابق ہونے کے بجائے اس کے اپوزٹ ہمیں ڈائریکشن پہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، تو یہ کسی المیہ سے کم نہیں ہے کہ ایک تو آپ جو وزڈم ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہے، بلکہ آپ وزڈم کی نیگیشن کرنے کو اپنا جو ہے وہ طرح امتیاز بنا لیں، تو یہ سوچ و فکر کے اندر انتہائی تلخ تجربہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ جو پرووربز ہے، نیور کاؤنٹ دا چکن بیفور دے آر ہیچڈ، یعنی کہ جب تک کوئی عمل جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک اپنے تمام نتائج پیدا نہ کر دے، اس وقت تک اس کے لیے کسی کامیابی اور فخریہ کوئی بیانیہ بنانا جو ہے وہ حقائق کے برخلاف ہے، اور نتائج کے لحاظ سے بھی وہ کوئی مثبت سوچ اور فکر کی عکاسی نہیں کرتا۔ اس طرح جو کہتے ہیں کہ نیور کاؤنٹ دا چکن بیفور دے آر ہیچ، ہمارا المیہ یہ ہے وی کاؤنٹ دا چکن بیفور دے آر ہیچ، تو یہ دو مختلف ڈائریکشن ہے۔ اس کا اگر میں دیکھوں تو پاکستان کے اندرونی حالات و واقعات سے، اگر ہم بیرونی حالات و واقعات دونوں پہلوؤں سے دیکھیں تو پاکستان اسی کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاسی نظام کے اندر جو سیاسی قوت ہے، اور بینگ پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طور پر ہم زیادہ تر جو موضوعات کی سوچ اور فکر ہے وہ الٹیمیٹلی احاطہ کے طور پر ایک پالیٹکس کو اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو موضوع کے لحاظ سے اپنے سبجیکٹ کی مناسبت سے دیکھنا ذرا کمپیریٹیولی آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سیاسی سرگرمی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جا کر جو ایک حکومت وقت کی جو سیاسی جماعت ہوتی ہے وہ اپنے طرز فکر و عمل کے نتیجے کے اندر جب حکومت کے مسند پر فائز ہو جاتی ہے تو وہ اس سوچ اور فکر کو اپنا پہناوا بنا لیتی ہے، اور اس کو عمل درآمد کرنا اپنی طاقت سمجھ لیتی ہے، اور اس اصول و ضوابط کو اختیار کر لیتی ہے کہ جو کسی بھی سطح کے اوپر نہ تو وہ جمہوری کہلاتے ہیں، نہ وہ کوئی مستقل نوعیت کے رکھتے ہیں، لیکن افادیت کا بھی ان کا کوئی پہلو جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ مثال کے طور پر پاکستان کے اندر جب کوئی حکومت برسر اقتدار آ جاتی ہے تو پہلا تصور یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مخالف قوتوں کو نہ صرف شکست انتخابات میں دے دیا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا اقتدار کا سورج ہم نے ڈبو دیا۔ اب ہم اقتدار میں آ گئے، لہٰذا اقتدار کا جو عمل ہے وہ اب ہمیشہ ہمیشہ ہمارے پاس۔ پھر اسی طرح جو طرز فکر و عمل کے اندر ان کی سوچ ہے کہ قانون سازی کرتے وقت وہ صرف اپنی سوچ اور فکر کا محور یہ رکھتے ہیں کہ وہ ایک پائیدار عمل کا حصہ ہے، جبکہ دوسرے تمام ناپائیدار عمل کا حصہ ہے۔ لہٰذا جو آپ کے مخالفین ہیں ان کو بنیاد بنا کر آپ قانون سازی کا ایک ایسا دائرہ کار تشکیل دیں کہ جو آپ کی طاقت میں اضافہ اور آپ کے مخالفین کی قوت کو کمزور کرتا ہوا نظر آئے۔ پھر یہاں پر جا کر ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ سیاسی نظام کے اندر جو ہے وہ آئینی ترامیم کے اندر بھی وہ سوچ اور فکر اختیار کر لیتے ہیں کہ اگر ملک کے آئین کے اندر ہم نے یہ تبدیلیاں لے کر آ گئے اور اس کو لانے میں کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد ایک ایسا سنہری دور اقتدار کا شروع ہو جائے گا کہ جو نہ ختم ہونے والا ہوگا۔ تو اس طرح کہتا ہے کہ یہاں پر ہماری سوچ اور فکر کے اندر جو ہے وہ تمام عمل اختیار کر لیے جاتے ہیں کہ جو غیر جمہوری طریقہ کار کے تصور کراتے ہیں، جو جمہوری اقدار کی نفی کراتے ہیں، اور جس کے نتائج جو ہیں وہ کسی بھی صورت کے اندر جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے جو ہے وہ مفید ثابت نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر
حکومتوں کا قانون اور آئین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لینا، یا اپنی اپوزیشن کو کمزور سے کمزور کر دینا، یا انتخابی نتائج کے حوالے سے مستقبل کے لیے کوئی ایک ایسا ڈھانچہ تشکیل دے دینا کہ وہاں پر جو لوگوں کی رائے جو ہے اس کے مطابق حکومتوں کی تشکیل کا جو راستہ جو روکا جا سکے، تو وہ کون سے اور اس کے تمام عمل جب اختیار کیے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ اس کے جتنے بھی ثمرات ہیں وہ حکومت وقت کے لیے، اور جتنے بھی اس کے نقصانات ہیں وہ اپوزیشن کے لیے ہے۔ اس طرح ہم کہتے ہیں کہ ایک عمل جب ہم اختیار کر لیتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے 26 امینڈمنٹ کی، 27، اور اب ایک تصور جو ہے وہ ہمیں اور بھی دیا جا رہا ہے کہ ہم 28 امینڈمنٹ اور اس سے بھی آگے جانے کا تصور رکھتے ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں ہم نے عدل و انصاف کے نظام کو تبدیل کر دیا، اسٹیبلشمنٹ کے نظام کو تبدیل کر دیا، حکومت وقت نے اپنے جو مخالف قوت ہیں ان سے متعلق بھی ایک تصور جو ہے اس کو تحفظ جو ہے وہ قانون اور آئین کے دائرے کے اندر دے رکھا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر وہ جتنے بھی اقدامات اٹھاتے ہیں وہ اس اقدامات کے اٹھانے کے نتائج جو ہے وہ پہلے سے اخذ کر لیتے ہیں کہ یہ نتائج الٹیمیٹلی جو چاہے وہ قانون سازی ہو چاہے وائن سے جو اتنا فیصلہ کریں اس کے ثمرات ان کے لیے ہیں، لہٰذا انہیں اس کے لیے کسی کا اس کے لیے کبھی کسی تکلیف کا سامنا، تو جو عمل بنیادی طور پر اس سوچ اور فکر کے تحت رکھا جائے وہ کہ دوسروں کے لیے وہ مشکل پیدا کرے اور آپ کا نظام حکومت کے اندر، تو میرے ہمیں یہ فیصلہ کر لینا یہ اسی طرح جیسا میں نے کہا کاؤنٹ دا چکن بیفور دے آر ہے، حالانکہ یہ تصور جو ہے پروورب میں نیور کاؤنٹ دا چکن بیفور دے آر ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں ہم اپنا مستقبل کا جو جائزہ وہ اپنے فیصلوں سے پہلے کر دیتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری بلیسنگ ہمارے لیے ہوتا ہے، حالانکہ یہ جو روٹیشن ہے دیٹ از انوائڈیبل انڈسپینسیبل ہیومن بیہیویئر اور دنیا کی کبھی بھی کسی نظام کے اندر جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ ایک مستقل سوچ اور فکر یا ایک طاقت حکومت کا محور اور مرکز ایک نہیں رہا۔ پھر اس ہمارے سیاسی نظام کے اندر جو ہے وہ ایک اور کر لیا جاتا ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مستقبل بنا دیا جب ون پیج کا تصور، تو پھر یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ اس ادارے کے انڈر آنے کے بعد اب ان کے کوئی دوسری طاقت یا کوئی دوسرا عمل جو ہے وہ ان کے اوپر مفادات کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز۔ اب ہم یہاں پر ایک ایسا نتیجہ نکالیں گے جسے کسی ادارے کی طاقت کی بنیاد پر اپنی طاقت کا، حالانکہ یہ طاقت اگر جو ہے وہ اگر پوری تاریخ کا بھی ہم تجزیہ کریں تو یہ ایک پرماننٹ طاقت کا جو ماخذ کے طور پر ہم لیتے ہیں وہ پرماننٹ ہے بھی نہیں، اور پھر اگر جو پرماننٹ بناتے ہیں وہ اس سے پرماننٹ مستفید بھی نہیں رہے۔ تو اسے کہتا ہے کہ الٹیمیٹلی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو تصور ہم نے اختیار کر لیا وہی تصور اگر کسی دوسرے کے لیے آ گیا تو وہ بھی اسی ادارے کو اسی طرح استعمال کرے گا جس طرح وہ کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ کہ پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ کے اندر جو ایک اصول جو ہے وہ تمام سیاسی قوتوں نے اختیار رکھا ہے کہ اگر کوئی ظلم کا کہانی ہو، کوئی بربریت کا عمل ہو، قانون کی کوئی وائلیشن ہو، قانون سے بالادستی کا کوئی پیغام ہو، آئین اور قانون کو جو ہے وہ تبدیل کرنے کے عمل ہو، تو تمام پہلوؤں کے اندر جو موازنہ مقابلہ کیا جاتا ہے کہ پہلی حکومتوں نے یہ کیا تھا، اگر ہم کر رہے ہیں تو اس میں کون سا گناہ ہے۔ اگر ہم اس اصول کے اندر دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے بھی جو کیا تھا وہ بھی اسی اصول کے تحت کیا تھا، کاؤنٹڈ دا چکن بیفور دے آر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ آج اپوزیشن میں نہیں ہے، اور جب وہ اپوزیشن میں اپوزیشن میں ہے تو اس کے نتیجے کے اندر ان کو وہی قوانین جو ان کے اپنے ضابطے بنائے ہوتے ہیں ان کے لیے، اور جو ان کے اپنے اقدامات ہیں انہی اقدامات کے نتیجے کے اندر جا کر انہیں آج جو ہے انہی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو جو آج ریفرنس کے طور پر دیتے ہیں جی فلاں حکومت نے فلاں سیاسی جماعت کے ساتھ، سیاسی قیادت کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، آج ہم اگر ان کے ساتھ ہو رہا تھا مکافات عمل ہے، تو یہ ہمیں بھول جاتے ہیں کہ یہ اصل میں جو فیصلہ سازی کا عمل ہوتا ہے وہ ہم اس سطح پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر اس عمل کے نتیجہ مستقل ہے اور اس کے مستقل تعلق جو ہے وہ اس قوت کے ساتھ ہے جو فیصلہ کرنے والی ہے۔ تو یہ حقیقت نہیں ہے، اس الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس کو ہمیں جو عادت ہے وہ اپنی اس کو تبدیل کرنا ہے کہ we should start believing that we should not count the chicken before they are hatched، کہ جب تک وہ آپ کی پوری حکومت کا دورانیہ ختم نہیں ہو جاتا اور لوگوں کو اس کے نتائج کے حوالے سے کوئی مثبت عمل اختیار نہیں ہو جاتا، اس وقت تک آپ اپنے عملے کی افادیت کو جو ہے، اور ایک تصور اگر ہم اس کو کرنا ہے کہ نیور کاؤنٹ دا چکن بیفور دے، تو اس عمل کو اس پہلو سے دیکھیں کہ جو آپ نے پہلے کیے ہیں اس کے آپ کو اگر اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں حکومت کے اندر رہ کر تو پھر آپ کو ان کی کن حالات و واقعات کا سامنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس طرح ہم یہ سوچ نہیں رکھتے، ہم صرف اسے ایک مثبت کہ ہم نے اس کا جو قانون بنا دیا یہ ایک بہت مثبت ہے۔ اب یہ عمل جو ہم نے ایکسٹینڈ کر دیا ٹورڈز وہ ایکسٹرنل ریلیشن کے لحاظ سے بھی، اب ہم پر بھی ہمیں کہ وی آر کاؤنٹنگ دا چکن بیفور دے آر۔ مثال کے طور پر ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانیہ سے لے کر جو ہے وہ ایک بیانیہ آج خود اختیار کر لیا ہے کہ جی دنیا کے اندر ہم طاقتور قوم کے طور پر تصور، ہمیں وہ پروٹوکول امریکہ دیتا ہے جو تاریخ میں کبھی نہیں دیا۔ میں یہ نتیجہ اخذ کر لینا جو ہے وہ کہ یہ ہم نے حاصل کر لیا ہے،
حالانکہ امریکہ کی جو پالیسی ہے، اگر پوری پاکستان کی تاریخ دیکھے تو اپس اینڈ ڈاؤن کے ساتھ اس کے جو بین الاقوامی مفادات ہیں اس کے تابع ہے. وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات ایک براڈر پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں، نہ کہ بائی لیٹر، اور وہ بھی کسی آئیڈیالوجیکل. جب کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی موجود ہو تو ہمیں یہ تصور کر لینا کہ ایک بیانیہ جو ہے وہ ایک حکومت کے سربراہ کا وہ امریکہ کی پالیسی بن گئی یا وہ ایک یونیورسل پرنسپل بن گیا، تو میں یہ وہ ہم تصور، اور اسی سوچ اور پھر ہم اپنی تمام خارجہ پالیسی کے زاویے جو ہے وہ اس سرف پہ لگا دیتے ہیں کہ ہمارا کوئی طرز فکر و عمل ایسا نہ ہو کہ جو امریکہ کے پریزیڈنٹ کے جو ہمارے سے متعلق بیانیہ ہے اس بیانیے سے متعلق اس کو جو ہے وہ کوئی تبدیلی کرنے کا کوئی تصور پیدا ہو جائے. تو ہم وہ جو بیانیہ بناتے ہیں، ہم اپنے اطاعت کے جذبے سے اس بیانیہ کو قائم رکھنے کے لیے جو ہے وہ تمام سرگرمیاں کرتے ہیں کہ جس کے ہمیں نتائج جو ہے وہ احاطہ کرنے سے قاصر ہوتے ہیں. تو اس سے ہم کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے امریکہ کی ایک آشیرواد حاصل کر لیا، لہذا دیٹ از دا الٹیمیٹ. حالانکہ الٹیمیٹ اس وقت ہوتا ہے جب اس عمل کے نتیجے میں آپ نے جو مفاد حاصل کرنا ہوتا ہے وہ حاصل ہو جائے. یہ تصور ہم نے غزہ کے سے متعلق جو ہے وہ پیس پلان کا حصہ بن کے اختیار کیا. یہی عمل جو ہے وہ ہم ون پیج کا جو تصور اب سعودی عربیہ کے ساتھ اور قطر کے ساتھ اور ڈیفنس پیکٹ معاہدے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو وہ ہم اخذ کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہم نے کمال کر لیا اور یہ کامیابی ہم نے وہ حاصل کر لی. لیکن المیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل جس کو ہم نے عقل کیا اس کے الٹیمیٹ نتائج کیا ہوں گے، وہ کتنے آپ کے لیے جو ہے وہ ہم اس کو آبزرو کرنے کے تیار ہیں. تو جب ایک عمل جو ہے وہ ابھی اپنے کسی ایگزیکیوشن کے نظام پہ نہ، اس کے نتائج آپ کو کبھی مثبت ابھی نظر نہ آئے اور پھر آپ پرسیو کر لیں کہ آپ نے وہ کمال کر لیا ہے، that is the tragedy in our thinking either internally or externally کہ we are victim of counting the chicken before they are hatched. تو بہرحال اگر ہم پرووربس کو سمجھنا شروع کر دیں، اس کو دیکھنا شروع کر دیں، تو ہم اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں. اور وہ تبدیلی یہ ہوگی that we should develop the habit of counting the chicken when they are hatched, or otherwise never count the chicken before they are hatched.